بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس ویڈیو میں جس سورہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سورہ ہے سورہ قریش۔ اب سورہ قریش کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قریش کون تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کون کون سی خاص رحمتیں کی تھیں، رحمتیں جو صرف عزت نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہوتی ہیں۔ قریش مکہ کا رہنے والا وہ قبیلہ تھا جس کے پاس کعبہ کی خدمت تھی۔ عرب کے تمام قبائل میں اگر کسی ایک قبیلے کو سب سے زیادہ تعظیم، امن اور اکنامک اسٹیبلٹی ملی ہوئی تھی تو وہ صرف اور صرف قریش ہی تھا۔ اور مکہ ایک غیر زرخیز پتھروں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک شہر تھا، نہ تو کھیتی، نہ پانی، نہ تجارت کا کوئی قدرتی سہارا، لیکن پھر بھی قریش بھوک سے مرتے نہیں تھے اور لوٹ مار سے محفوظ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شہر کو حرم بنایا تھا۔ یہاں خون خرابی حرام تھی، یہاں ڈاکو بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لوگ جانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ قریش اس کے خادم ہے، تو یہ ریلیجیس کیپٹل تھا اس وقت کا۔ مفسرین یہاں ایک بہت اہم ربط بیان کرتے ہیں۔ سورہ فیل کے بعد سورہ قریش کا آنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کو گرانے آیا، نعوذ باللہ، قریش کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی ریزسٹنس نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اس گھر کا رب خود اس کی حفاظت کر لے گا، اور پھر اللہ نے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد عرب بھر میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قریش کوئی عام قبیلہ نہیں ہے، ان کے پیچھے اللہ کی قوت ہے۔ اب اس ڈیوائن پروٹیکشن کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ نکلا، قریش کے تجارتی قافلے سردی میں یمن جاتے، گرمی میں شام، اور ان پر نہ تو کوئی ہاتھ اٹھاتا اور نہ ہی لوٹ کرتا اور نہ ہی انہیں کوئی روکتا، جبکہ باقی قبائل کا حال یہ تھا، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لوگ قتل کر دیے جاتے تھے، مال چھین لیا جاتا تھا۔ یہ اکنامک سیکیورٹی صرف قریش کے پاس تھی۔ لیکن یہاں ایک بڑی بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری رحمتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ قریش گھمنڈ کریں، بلکہ اس لیے دی تھی کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ لیکن قریش کا مسئلہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ رحمت کا فائدہ تو اٹھاتے تھے مگر رحمت دینے والے کو بھول چکے تھے۔ یہ سورہ اصل میں احسان یاد دلانے کے لیے ہے۔ اب سورہ قریش کا مقصد کیا تھا؟ اس سورہ کا پیغام یہ ہے، ہماری عزت، امن، روزی، تجارت، سروائیول ہماری عقل، پلاننگ یا قبائلی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے نظام سے ہے۔ اور جب اللہ اتنا دیتا ہے تو پھر وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اور یہ صرف کوئی قریش کی بات نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ قریش ہر اس قوم کے لیے ہے جو امن میں ہو، روزی میں ہو، اسٹیبلٹی میں ہو، مگر دین سے غافل ہو۔ یہ سورہ ایک سائلنٹ وارننگ ہے، رحمت اگر شکر میں نہ بدلے تو پھر رحمت چھین بھی لی جا سکتی ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے میل جول اور انسیت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی بات شروع کرتا ہے قریش کے ایک خاص نظام سے، ایلاف۔ اب ایلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایلاف کا مطلب لگاتار عادت، سیکیورٹی، سکون کے ساتھ رہنا، یا کوئی ایسی چیز جو مسلسل مل رہی ہو۔ یعنی قریش کوئی ٹیمپریری امن میں نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی ایک اسٹیبلشڈ سسٹم کے تحت چل رہی تھی۔ عرب کے باقی قبائل ہمیشہ خوف میں رہتے تھے، ہر سفر میں جان کا رسک رہتا تھا، بھوک اور فقر عام تھا، لیکن قریش ان کے لیے امن روٹین بن چکا تھا۔ تو یہ کوئی قبائلی طاقت کا نتیجہ تو تھا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا نظام تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے سردی اور گرمی کے سفروں کی وجہ سے۔ اللہ اب ڈیٹیل بیان کرتا ہے یہاں پر قریش کو امن کا فائدہ کیسے ملتا تھا۔ سردی میں یمن، گرمی میں شام، یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس تھے اس دور کے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے، نہ کوئی ان کے قافلے لوٹتا، نہ کوئی راستہ روکتا اور نہ کوئی تعرض کرتا، اس لیے کہ پورا عرب جانتا تھا یہ کعبہ کے خادم ہیں۔ یعنی اللہ نے روزی کا نظام بھی دیا، پروٹیکشن کا امبریلا بھی دے دیا۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، قریش کا شہر غیر زرخیز تھا، اگر یہ سفر نہ ہوتا تو مکہ بھوک سے ختم ہو جاتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے
کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن کا اصل پوائنٹ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب اتنی رحمت دے دی گئی ہے تو پھر عبادت کا حق بھی بنتا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا رب العالمین یا رب السماوات، بلکہ کہا اس گھر کے رب کی، یعنی جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جس گھر کی وجہ سے تم محفوظ ہو، جس گھر کی وجہ سے تمہارا بزنس چل رہا ہے، اس گھر کے رب کو بھول گئے۔ یہ آیت احسان یاد دلانے والی آیت ہے۔ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچایا اور خوف سے امن دیا۔ یہ آیت قرآن کی بہت گہری سمری ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں صرف دو ہوتی ہیں، پہلی کہ بھوک سے نجات مل جائے، دوسری کی خوف سے نجات مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کھانا بھی ہے، امن بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہ تمہاری پلاننگ سے آئی ہیں، نہ تمہاری عقل سے آئی ہیں، نہ ہی تمہاری تجارت سے آئی ہیں، بلکہ اللہ کے نظام سے آئی ہیں۔ یہاں قرآن ایک سائلنٹ وارننگ بھی دیتا ہے، اگر شکر نہیں ہوگا تو یہ دونوں چیزیں چھین بھی لی جا سکتی ہیں۔ سورہ قریش کا پیغام یہ ہے، امن اللہ کی امانت ہے، روزی اللہ کی عطا ہے، عزت اللہ کا نظام ہے، اور جب یہ سب کچھ مل جائے تو صرف رسموں والی عبادت، ڈیلی روٹین والی نماز نہیں بلکہ وفاداری بھی چاہیے۔ تو سورہ قریش اصل میں ایک نعمت ریویو نہیں ہے بلکہ نعمت آڈٹ ہے۔ یہ سورہ یہ نہیں کہتی اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ پوچھتی ہے اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کے بدلے تم کیا دے رہے ہو۔ اور یہی سوال آج کے زمانے کے انسان کے لیے سب سے زیادہ انکمفرٹیبل ہے۔ آج کا انسان سوچے، بجلی ہے، انٹرنیٹ ہے، اے سی ہے، سیکیورٹی ہے، راشن ہے، میڈیسن ہے، مگر قرآن پوچھتا ہے امن صرف گیٹ پر ہوتا ہے یا دل کے اندر بھی؟ قریش کو خوف سے امن ملا، بھوک سے نجات ملی۔ آج ہمیں ریسورسز زیادہ ہیں لیکن سکون کم ہے، فیسلٹیز زیادہ ہیں لیکن شکر کم ہے۔ We upgraded our lifestyle but downgraded our connection with Allah۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس امن ہو، صحت ہو اور ایک دن کا کھانا ہو تو گویا اسے پوری دنیا دے دی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سوچو آج ہم جسے بیسک کہتے ہیں، میرے آقا اسے پوری دنیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو چیز ہم لائٹلی لے رہے ہیں اللہ اسے ہیوی ٹیسٹ بنا چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہ صرف کعبہ کا ذکر نہیں ہے، یہ اتھارٹی کا ڈکلیریشن ہے۔ مطلب جو تمہاری اکنامی چلا رہا ہے، جو تمہیں آئیڈینٹی دے رہا ہے، جو تمہیں امن دے رہا ہے، وہی تمہاری لویلٹی کا اصل حقدار بھی ہے۔ بٹ آج کا انسان روزی اللہ سے لیتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے نفس سے، امن اللہ دیتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے سسٹم پر۔ تو بیسیکلی وی ٹرسٹ سسٹم مور دین دا کریٹر آف سسٹم۔ قرآن کا ایک قانون ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم۔ یہاں ایک بات سمجھ لو بھائی، اللہ پہلے وارننگ نہیں دیتا، اللہ پہلے یاد دلاتا ہے۔ سورہ قریش بھی صرف ایک وارننگ نہیں ہے، ریمائنڈر بھی ہے، لیکن ریمائنڈر اگر اگنور ہو جائے تو ہسٹری گواہ ہے قوم رحمت کے ساتھ بھی گر چکی ہیں۔ تو بلیسنگ ڈونٹ ڈس اپیئر سڈنلی، دے ڈس اپیئر سائلنٹلی۔ اس سورہ کے بعد ہر مسلمان کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میری روزی مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے یا روزی ہی مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کیا میرا امن مجھے سجدوں میں لا رہا ہے یا مجھے غفلت میں ڈال رہا ہے؟ If comfort doesn't lead you to worship, it will lead you to arrogance۔ آج کا فتنہ یہ نہیں کہ قرآن چھین لیا گیا، بلکہ فتنہ یہ ہے کہ قرآن موجود ہے مگر ڈیسیژن میکنگ سے غائب ہے۔ سورہ قریش ہمیں یہ سکھاتی ہے دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، زندگی کا سینٹر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ بھوک سے بچا رہا ہے، خوف سے بچا رہا ہے، بنا مانگے روزی دے رہا ہے، تو پھر سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم اس رب کے ساتھ وفادار ہیں جو ہمیں ہر حال میں سنبھال رہا ہے؟ اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ صرف دینے والا نہیں ہے، حساب لینے والا بھی ہے۔ تو بول رہا ہے قرآن، بس ہم ہی سننے اور سمجھنے والے نہیں ہیں۔